کہتے ہیں کہ قرآن میں آیت دکھاؤ کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے لفظ خلیفہ ہے. میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ تم وہ دلیل لے کے آؤ کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل ہے، تو پھر میں قرآن سے علم بھی ثابت کروں گا، ذوالجناح بھی ثابت کروں گا، آگ پہ ماتم بھی ثابت کروں گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بھلے اذان علی اکبر جو شیعہ کرتے ہیں صبح عاشور وہ بھی ثابت کروں گا، بھلے وہ سینہ زنی سب کچھ 12 امام تو وہ تو پہلی بات ہے، میں بہت ساری جزئی باتیں بھی ثابت کروں گا. آپ مہربانی کرو دلیل لے کے آؤ کہ آپ کے مذہب میں قرآن ثابت ہے. جب آپ کے مذہب میں آپ کے کوئی دلیل آپ نہیں لا سکتے، اور یہ میرا چیلنج کئی ہفتے سے میں دہرا رہا ہوں، بلکہ مہینوں سے دہرا رہا ہوں، کوئی آپ کا مرد پیدا نہیں ہوا کہ کوئی دلیل لے کے آئے کہ جی ہاں ہمارے مذہب میں ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ قرآن کامل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. نہیں لا سکتے تو کبھی یہ ہم سے مطالبہ نہ کرو کہ قرآن میں ہمیں دکھاؤ کہ کہاں پہ خلیفہ ہے. اگر چاہیے تو یہ میں نے آیت آپ کو دکھایا ہے، اسی حدیث میں قرآن میں تو نہیں ہے نا، موجودہ قرآن میں نہیں ہے. موجودہ قرآن جب آپ دکھائیے کہ وہ کامل ہے نا. نہیں کامل اس کو چھوڑتے ہیں نا آپ، اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ مولوی صاحب، آپ دلیل کیوں نہیں لا سکتے؟ دلیل کیوں نہیں لا سکتے آپ لوگ؟ مشکل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل نہیں، دلائل ہیں، دلائل کہ قرآن کیوں نہیں لا سکتے؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ کیوں نہیں لا سکتے؟ جو آپ سے پوچھا ہے حضرت اس کا تو جواب دیں نا آپ. جی بسم اللہ. یعنی آپ کے نزدیک یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ محرف ہے یا غیر محرف ہے؟ آپ پہلے اپنا کام سیدھا کرو، پھر اس کے بعد میری باری ہے نا. نہیں آپ کا نظریہ تو کچھ ہونا چاہیے نا. مجھ سے پہلے دیکھیں، مجھ سے پہلے ابو بکر کی باری ہے، عمر کی باری ہے، عائشہ کی باری ہے. تم نے جو فتویٰ دیا نا بالاجماع، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا تو عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے. عثمان غنی نے تو جمع کیا نا، یہ صدیق اکبر نے جمع کیا. عثمان یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہمارے ہاتھ میں، آپ کے سامنے جو آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ عثمان غنی کا جمع کیا ہوا ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ اس کو محرف مانتے ہیں یا غیر محرف مانتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر عائشہ کا فرمان ہے کہ قرآن محفوظ ہے، تو وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. آپ تو آپ خود تو راوی نہیں ہے نا، آپ انہیں تو ان کو تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا. آپ جو نقل کرتے ہیں جھوٹ تو نہیں کہتے ہیں، کسی کتاب میں ہوگا. تبدیل کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ قرآن صحیح ہے یا غلط ہے، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے قرآن؟ تم اس بات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے عزیز. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو جواب ہی تو عرض کر رہا ہوں نا. صحیح ہے غلط ہے؟ آپ مولوی صاحب آپ اگر چاہ رہے ہیں تو میں جواب دوں گا نا. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو الف بھی نہیں ہوں، بے بھی نہیں ہوں، میں تو جیم یا کچھ، میں تو گنتی میں بھی نہیں ہوں نا. میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں. آپ ترجمانی کر رہے ہیں نا شیعہ مذہب کی. اجازت دیں میرے بھائی، میں کافر ہوں، میں مسلمان. دیکھیں بھائی آپ لمبی تقریر کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، اس طرح تو نہ کریں آپ. ٹھیک ہے نا بھائی، جواب نہیں دینے دیتے نا تو سوال نہ کیا کرو بھائی. جب آپ میں اپنے مذہب کا تو بتائیے نا کہ آپ کے مذہب میں قرآن صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ موجودہ قرآن. تو پھر خاموش ہو جاتا کہ میں جواب دوں نا. تو جب ہم خاموش نہیں ہوتے تو میں کیا جواب دوں؟ نہیں، بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ جواب تو نہیں دے رہے. آپ نے اس کا تو جواب نہیں دیا. جب میں جواب دینے لگتا ہوں تو آپ میری بات کو کاٹتے ہو. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس کا تو جواب آپ نے دیا ہی نہیں، اور نہ ہی آپ سے بن پڑتا ہے. آپ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. اگر یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہوتی ہم ان کو خلیفہ تسلیم کرتے، لیکن جن کے لیے آیت موجود ہے حضرت ابراہیم کے لیے انی جاعلک للناس اماما، آپ نے ان کو خلفاء کی لسٹ میں تو نکال لیا ہے ان کو. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور نائب اکبر ہیں، آپ نے ان کو بھی خلفاء کی لسٹ سے نکال دیا ہے. اچھا. اور حیات القلوب میں امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے سلیمان کو اپنا خلیفہ مقرر کرو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. وورث سلیمان داؤد، قرآن کی نص صریح حضرت سلیمان کو خلیفہ کہہ رہی ہے. اور آپ حضرت ابراہیم جی آپ نے ان کا جواب نہیں دیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام کہا ہے، اور آپ کے نزدیک جو امام ہوتا ہے وہ خلیفہ بھی ہوتا ہے. امام کہا ہے، خلیفۃ اللہ نہیں کہا ہے. قرآن میں جو خلیفۃ نہیں. دیکھیں عزیز، میں نے آپ کے شروع میں اجازت دیں مجھے بات کرنے دینا. جس کو کہے کہ مجھے اجازت دیں میں اپنا موقف بیان کروں، میں موقف اپنا بیان کروں، پھر آپ اعتراض کروں. 10-15 منٹ آپ بات کرتے ہیں، ہمیں تو بولنے نہیں دیتے. 2 منٹ میں بات کروں گا نا، 2 منٹ سے بھی کم. میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں
لیکن آپ ایسے ٹھیک ہے، انسان 2 ہیں منٹ کہ بات کریں، ہاں 2 منٹ بات کریں۔ میری بات کو نظر انداز کرتے ہو اور اپنا سوال دہراتے ہو، جیسا کہ میں نے حضرت کوئی ابراہیم کا پہلے جواب نہیں دیا نا آپ نے۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی جواب دے چکے ہیں، دوبارہ جواب دیتے ہیں، آپ اچھی طرح سے سن لیں۔ اچھی بات ہے عزیزو، پھر یہ پریٹینڈ نہ کریں، کیونکہ یہ اداکاری میں بڑے ماہر، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے حکومت پاکستان کو، بڑے اداکار ہیں۔ ہم 10 جواب دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جواب نہیں دیا جی، جواب نہیں دیا جی۔ اور بھائی سن لو، پھر دوبارہ تکرار کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے، جو انبیاء قرآن میں مذکور نہیں ہے اور حدیث میں مذکور ہیں ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام واقعاً اللہ کے نبی تھے، لیکن نہ وہ قرآن میں ان کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، وہ نہیں، کیونکہ انبیاء تو بہت 1,24,000، سب کا ذکر تو نہیں، ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے، سب کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان سب پہ ایمان ہے، اور کسی کی ہم کی بہترامی کو جائز نہیں سمجھتے، ان کی بہترامی کو کفر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں تک خلیفۃ اللہ کے ٹائٹل کا تعلق ہے نا، ہر نبی جو ہے رسول بھی نہیں ہے۔ اب وہ کہہ دے کہ آپ فلان حضرت لوط علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں نہیں مانتے، بھی پیغمبر ہیں لیکن اللہ کی جانب سے ان کو رسالت کا مقام ملا یا نہیں ملا، یہ اس کی دلیل کی ضرورت ہے، یہ میری مرضی کی بات نہیں ہے کہ میں ہر کسی کو جو ٹائٹل دے دوں۔ خلیفۃ اللہ کا جو ٹائٹل ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ خلیفۃ اللہ کا ٹائٹل بغیر ان 3 حضرات کے علاوہ، آدم، داؤد اور ہارون علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء کو ملیں، تو آپ وہ آیات ہمیں پڑھ کے سنا دیجئے، ہم کہہ دیں گے کہ ان کو خلیفۃ اللہ کا کہنا لازمی ضروری ہے۔ جب تک وہ آیت آپ نہیں سنا سکتے تو ہم سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ ان کو خلیفۃ اللہ کہہ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہا گیا کہ وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ان کو امامت ہے، ہمارے سر آنکھوں پر قرآن میں یہ امام ہے۔ خلافت اللہ کا ٹائٹل ان کو قرآن نے نہیں دی ہے، نہیں دیا، تو ہم ادعا نہیں کر سکتے کہ ان کو ہم اپنی جیب سے اپنی طرف سے ٹائٹل اہدا کریں، ہم میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ جن کے متعلق ہے ان کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سب معصوم ہیں، سب اللہ کے حجج ہیں، سب رسول، سب نبی ہیں، اور سب پہ ایمان ضروری ہے، اور سب کی تکریم اور سب کا احترام واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر مزید کوئی اعتراض ہے، اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابو بکر بھی جو ہے اس کے لیے بھی کوئی آیت ہے قرآن میں کہ وہ بھی خلیفہ ہے کہ اگر آیت ہوتی تو آپ مان لیتے، تو وہ آیت ہمیں دکھا دیجیے، ہم ہمارے علم میں اضافہ کیجیے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ابو بکر کب سے قرآن میں خلیفہ بنا ہے بھائی۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو امام کا مرتبہ جو ہے وہ نبوت سے اور خلافت سے کئی درجہ افضل ہے۔ اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو فرمائے کہ یہ رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یہ رسول ہے تو وہ نبی بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی اس کو فرمایا رسول ہے تو وہ رسول بھی ہوتا ہے، وہ نبی بھی ہوتا ہے، کیونکہ رسول بڑا درجہ ہے نبی سے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امام ہے، تو امامت کا درجہ سب سے بڑا ہے آپ کے نزدیک، شیعہ مذہب میں نزدیک، نبوت سے بھی اور خلافت سے بھی۔ جو تب امام کا درجہ مل گیا تو وہ حضرت ابراہیم خلیفہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ جن کو امام فرمایا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلیفہ نہ ہو؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے اقرار کروایا کہ اگر یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہوتی انی جاعلک للناس اماما، تو آپ ان کو خلیفہ تسلیم کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں بالکل کرتے۔ تو جن کے لیے آیت موجود ہے حضرت ابراہیم کے لیے، پہلے ان کو تو خلیفہ تسلیم کرو۔ دیکھیں ایک بات، جی دیکھیں حضرت، دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جی دیکھیں نا، آپ نے جو حضرت امام علی رضا کی روایت پڑھی اس میں حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون، ان تینوں کے لیے تو قرآن کی آیت پڑھی آپ نے جن میں لفظ خلیفہ بھی تھا، لیکن مولا علی کے لیے آپ نے ایسی کوئی آیت نہ پڑھی، روایت میں بھی نہیں تھی جس میں لفظ خلیفہ ہو یا مولا علی کا نام بھی ہو، کیونکہ حضرت آدم کا نام موجود ہے، حضرت داؤد کا نام موجود ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا نام موجود ہے، مولا علی کا نہ نام موجود ہے اس روایت میں، نہ ہی لفظ خلیفہ موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا 5 مرتبہ قرآن میں نام آیا ہے، اس میں گرامی آیا ہے، آپ ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہے؟ امیر المومنین کا نام ہے قرآن میں، کیوں نام نہیں ہے بھائی؟ آیا ہے نام، بالکل نام آیا، کیوں نہیں آیا؟ کس جگہ؟ قرآن میں موجود ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ مجھے لسان صدق. اس کا ترجمہ کسی شیعہ ترجمہ سے کریں. اور اجازت دے بات کرنے کی نا بھائی، اور بھائی الف بے بولنے کی اجازت بھی دو نا، پھر آپ رد کر لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی سورہ شعراء میں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، مجھے آخر الزمان کی امت میں لسان صدق عطا کر. لسان صدق عطا کر، لسان صدق عطا کر. لسان کس کو بولتے ہیں؟ زبان کو. یہ زبان ٹنگ جو ہے اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن مجاز میں یہ انسان پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ان کے متعلق روایت میں بہت ہے کہ نحنو لسان اللہ، ہم اللہ کے زبان ہیں. اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نہیں ہے کہ ان کی جو یہ بدن میں جو عضو ہے، جو منہ میں جس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں نا، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے منہ میں، ہمیں آخر الزمان میں ان کو گوشت کا ٹکڑا مل جائے، یہ تو نہیں ہے ان کا. ایسا شخص ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو اور وہ سب کے لیے لسان صدق ہو. اللہ کے جو علم ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے، اس کا اسپوکس مین ہو، اس کا ٹیچر ہو، اس کا مبلغ ہو، اس کو پلانے والا ہو. یہ دعا کی تو پھر اللہ نے اس کے جواب میں جواب دیا کہ میں نے تیری دعا کو قبول کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں نے آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان صدق بنایا. کس کو؟ علی علیہ السلام کو، امیر المؤمنین علیہ السلام کو لسان صدق بنایا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، بلے لسان صدق جو ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے طلب کی، میں نے ان کے لیے کس کو دیا؟ علی علیہ السلام کو عطا کیا. اب آپ کہتے ہو کہ یہ علی سے مراد یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اونچائی، کہ میں نے لسان صدق کو اونچا کر دیا ہے ان کے لیے. لسان صدق کو یہ کوئی اس کی مفہوم ہی نہیں ہے. علی کو لغوی معنوں میں لے لیں اور ذات پر حمل نہ کریں. یعنی اس سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے، اس سے مراد مثلا جو لفظ ہے علی بلند، میں نے لسان صدق کو بہت اوپر کر دیا، بہت اونچا کر دیا، چڑھائی دیا اس کو. یہ اس کی کوئی مطلب نہیں بنتا، یہ ایک احمقانہ جملہ اس معنی بنتے ہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، میں نے ان کے لیے ایک ذات کو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی دعا ہے کہ ایک ذات ایسی ہو جو میری نسل سے ہو، لسان صدق کو، میں نے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے نا. پھر نہ کہو کہ یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن میں نہیں ہے، اور اس کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بھی ہیں کہ اس سے مراد ذات اقدس امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بات بھائی؟ شیعہ حضرات نے تو اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا. ترجمہ مترجم کون ہوتا ہے؟ کسی نے اردو زبان میں ترجمہ کیا، اس کو کیا آتا ہے بھائی؟ مترجم قرآن اہل بیت علیہ السلام ہے. حدیث چاہیے تو ہم حدیث دکھاتے ہیں. وہ بھی تو شیعہ ہی ہے نا. مترجم جو اردو میں ترجمہ کرتا ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق ترجمہ کرتا ہے. اس کا ترجمہ کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جو حجت ہوتا ہے وہ کلام اہل بیت علیہ السلام ہے.